بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی بحق زہراء ابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ یہ چند منٹ پہلے درس قرآن کا برنامہ تھا ہمارا جو یکم ماہ مبارک سے چل رہا تھا، تو اس میں بھی چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور عموماً مومنین کرام لیٹ آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جتنا ہونا چاہیے تھا بہت کم وقت میں وہ سلسلہ چلا ہے۔ اور ابھی تک بھی وہ آغا صاحب ایک تلاوت فرما رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں آواز آئی ہے یا نہیں، ان کو تھوڑا سا ادھر بلا لیں، صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ تو آج جو کہ ہمارے مہمان ہیں معتکفین برادران ISO کے، البتہ یعنی وہ مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں، چونکہ ان کا اپنا یہ مرکز ہے، اور یعنی اس حوالے سے ہم دونوں مہمان ہیں کہ یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے اور اللہ ہم سب کا میزبان ہے۔ اور ایک اور حوالے سے بھی ہم دونوں مشترک ہیں کہ یہ دنیا میں اصلاً ہم مہمان ہیں، یہ جاننا ہے یہاں یعنی ایسے ہی ہے، قرآن مجید نے جو اس کا تعارف کروایا ہے وہ ہم جو جب کوئی مرتا ہے تو پڑھتے ہیں آیت، ویسے وہ ہر روز پڑھنے کی آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی حیثیت یہاں کیا ہے، نہ یہاں کے ہو اور نہ ہی یہاں رہنا ہے، کہیں سے آئے ہو اور کہیں جا رہے ہو، یہ درمیان میں غربت کا عالم ہے جہاں آپ ہو، جہاں سنبھل کے پاؤں رکھنا ہے۔ اعتکاف انشاءاللہ علماء کرام بھی برادران کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک آپ کے لیے سعادت ہے کہ حج پر لوگ جاتے ہیں تو ساتھ علماء کو اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ ہماری آگاہی عبادات سے جتنی زیادہ ہوگی اور معرفت احکام سے زیادہ ہوگی، اتنے ہی ہم اس کو آسان طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ اعتکاف کا لفظ میں ایک دو حدیثیں اگر وقت ہے اذان سے پہلے تو پڑھ دیتا ہوں اس کی حدیث میں۔ اب صلوات جو ہے ویسے تو ہر وقت پڑھتا رہا کریں، بہت عظیم ذکر ہے خصوصاً معتکفین، لیکن جو ہے دعات کے لیے یہ آخری صلوات ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اعتکاف خود کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی مقصد طویل ہے، یعنی ایک مدت کے لیے کہیں رکنا، یہ اس کا معنی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اعتکاف نہیں آیا، روایات میں ہے، لیکن عاکفین فی المسجد یعنی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ طاہر بیتی للعاکفین، وہاں کا لفظ ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ اپنی نساء کے کوئی پاس نہ جاؤ جب عاکفین فی المساجد ہو، تو عاکف کا لفظ آیا ہے جو اسی کے مادے سے ہے، لیکن اعتکاف خود روایات میں ہے۔ وہ اگر آج وقت ہے تو میں پڑھوں گا، نہیں تو کل انشاءاللہ۔ کیا ہے اعتکاف؟ اور رمضان میں ویسے تو ہر جس مہینے میں آپ اعتکاف بیٹھنا چاہیں مستحب ہے، اور اصالتاً ہے بھی ایک مستحب ہی، لیکن اس کے لیے روزہ شرط ہے، اس کا ایک ادب روزہ ہے۔ جتنا وقت ہے اب پوری توجہ کریں تو میں یعنی جو ہے نا جو مغز مطلب ہے وہ انشاءاللہ، چونکہ ابھی آپ کا آج اعتکاف شروع ہوا ہے تو ہم
اس نظر سے اعتکاف کا مرحلہ اور منٹ گزاریں۔ آج جمعہ کے خطبے میں آج کی جو دعا پڑھی تھی، اللہم نبہنی فیہ لبرکات اصالح، عرض کیا تھا کہ یہاں لفظ تنبیہ آیا ہے۔ لفظ تنبیہ وہاں ہوتا ہے جہاں وہ آدمی جاہل نہیں ہوتا۔ جاہل کے لیے اس کو وہ کہتا ہے علمنی، میں جس سے جاہل ہوں مجھے عالم کر۔ جہاں تنبیہ کا لفظ آتا ہے وہاں جہالت نہیں ہوتی، وہاں غفلت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اس طرف اس کے ہزاروں لاکھوں کا سامان پڑا ہے اور اس کی توجہ اس طرف ہے، اور یہ انسان کی مادی جسم میں جب تک انسان ہے یہ اس کی ایک کوتاہی سمجھ لیں، یہ ایک کمی کا سمجھ لیں۔ جب جسم سے آزاد ہو جائے گا پھر یہ نہیں ہوگی کہ اگر انسان ایک طرف توجہ کرے تو دوسری طرف سے اس کی طرف اشارہ معصوم کی روایت میں بھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک جوف میں دو قلب نہیں ہو سکتے۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک دل میں ایک وقت دو توجہ اور دو محبت جو آپس میں اپوزٹ ہوں۔ اگر اس طرف ہے دل تو پھر اس طرف نہیں ہے، اگر ادھر اس کو لے لیا دل کو لے لیا اس چیز نے تو پھر اس سے چھن گیا ہے۔ ہمارا جو اصل ہے انسان کا وہ روح ہے، جسم نہیں ہے۔ جسم ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے ایک لباس کے طور پر ملتا ہے، جیسے کہ مسافر کو کبھی گرمیوں میں گرمیوں والا لباس پہننا پڑتا ہے، کبھی یہ اسی طرح چند دنوں کے لیے ہے، پہلے بھی نہیں تھا، قرآن مجید بتاتا ہے۔ اور پھر یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ یہ ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں جا کے، اور انسان کہیں اس روح کی اصل اس کے ساتھ انسان ہے، بہل انسان انسانہ۔ ابدی زندگی اسی روح کی جتنی ہم تربیت اس لباس کو پہن کر لیں گے، اگر نہیں کر سکیں گے تو جہنم ابدی ہوگی، اور اگر ہم اس لباس میں رہ کر جنت کی تجارت کر لیں گے یہاں کامیاب، تو پھر ابد الآباد کے لیے انشاءاللہ معصومین کے جوار میں وہ روحن ریحان و جنات النعیم کے ہم مہمان خدا بنیں گے۔ اب اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ جسم ہے اور اس جسم کے تقاضے ہیں اور اس جسم کی خواہشات ہیں، اس جسم کی مقتضیات ہیں، یہ تھا ہمیں ملا تھا اونچا اڑانے کے لیے، لیکن اس کے جو اپنے مقتضیات ہیں اس میں ہم کھو جاتے ہیں اور پرواز بھول جاتے ہیں۔ وہی جو پرواز کرانے کے لیے ہمیں ملا تھا اس کے رنگ روغن میں، مثلا آدمی کو آپ کو کوئی ہیلی کاپٹر دے، مثلا دعا کرتے ہیں آپ کو شہباز شریف اور نواز شریف ہیلی کاپٹر دیں معتکفین کو، تو وہ تو انہوں نے دیا پرواز کرنے کے لیے۔ آپ اس کو کہ اس میں اندر سیٹیں کتنی اچھی ہیں، رنگ کے اتنا ہوا ہے، اس میں ہو جائیں گے تو پرواز اس وقت تک رکی رہے گی جب تک آپ اسی میں کھوئے ہوئے ہیں جو ذریعہ پرواز ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ رمضان میں ایک آپ شارٹ کورس کریں کہ یہ جو جسمانی تقاضے ہیں ان سے ایک دفعہ نظریں اٹھائیں تاکہ کچھ اور آپ کو نظر آئے۔ اور اعتکاف، اب اذان بالکل ٹائم ہو گیا ہے، اعتکاف وہ جو روزے کی حالت میں کچھ چیزیں ہمیں غفلت کے لیے تھیں نا، دوستوں کو فون، ماں باپ کے ساتھ آپ جو معتکفین ISO ہیں دوستوں کے ساتھ گپ، اب اعتکاف میں بہت ساری وہ چیزیں آپ کے لیے جائز تھیں، روزے میں بہت ساری جائز چیزیں آپ کو روک دیا گیا کہ حرام ہے روزے کی حالت میں، کھانا پینا ناجائز نہیں ہے، لیکن کسی سے بات کرنا، ماں باپ کے ساتھ رابطہ کرنا، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یہ روزے کی حالت میں
فرمایا تھا وہ اتنی توجہ جسم سے ادھر آ گئی ہے، اب ایک مرحلہ اور، کم از کم 3 دن، اگر 10 دن بالکل کھانا پینا، کوئی اپنا ماں باپ بہن بھائی ان سب سے قطع تعلق کر لو۔ یہ جن زندگی کی کچھ ضروریات ہے وہ، وگرنہ یعنی انقطاع اللہ کا حبلی کمال الانقطاع الیک، جسم کی ہر چیز، انسان کی روح کا پورا تعلق اس دنیا سے کٹ کر خدا کے ساتھ لگانے کا نام اعتکاف ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لے محمد اللہ